اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے قرآن میں کہ مال اور بہت سارے بیٹے یہ زینت حیات دنیا ہیں. صرف دنیاوی زندگی کی زینت ہے مال اور دولت اور بہت سارے بیٹے. آخرت میں کیا کام آئے گا؟ بیٹوں کو اگر اس دنیا میں رہ کر تبدیل کر دیا ایک خاص کیفیت میں، مال کو اگر اس دنیا میں رہ کر تبدیل کر دیا ایک خاص کیفیت میں، الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، وہ باقی رہنے والی چیزیں جو ہمیشہ باقی رہیں گی. اور باقی بہت سی چیزیں ہیں بڑی بری صورت میں. شیطان بھی باقی ہے بڑی بری صورت میں. شمر و یزید اور خودی باقی رہیں گے ہم فیہا خالدون تک بڑی غلط اور غلیظ صورت میں. اور سلمان باقی رہیں گے ہم فیہا خالدون بہشت میں. تو یہ دیکھیے کہ بقا کی جو بات ہو رہی ہے وہ کس انداز سے ہو رہی ہے. ہر باقی چیز کی خدا تعریف نہیں کر رہا. والباقیات الصالحات، وہ باقی رہنے والی چیزیں جو ہمیشہ باقی رہیں گی. اور عجیب بات ہے کہ جو اس دنیا میں بری چیزیں لگتی ہیں، اس دنیا میں جو تلخ اور کڑوی چیزیں لگتی ہیں، جو وہاں باقی رہیں گی تو بڑی مٹھاس کے ساتھ. عمرہ زحمت ہے، نماز میں زحمت ہے، زکوٰۃ خمس دینے میں زحمت ہے، اعمال عبادت کو بجا لانے میں زحمت ہے، روزہ صدقات خیرات زحمت ہے. تدخل مع المومن فی قبرہ ست صور، مومن کے ساتھ مومن کی قبر میں 6 صورتیں 6 شکلیں داخل ہوں گی. ایک سرانے پائنتی دائیں بائیں، تم کون ہو؟ وہ صورت کہے گی کہ میں، ایک صورت کہے گی کہ میں تمہاری نماز ہوں. بڑی نورانی شکل، خوبرو صورت. قبر کی کوٹری کٹھریا میں اندھیری تاریک، ایک دفعہ ایک نورانی صورت کی شکل ظاہر ہوگی اور یہ مومن پوچھے گا تم کون ہو؟ یہ صورت کہے گی میں تمہاری نماز ہوں. خوبرو نورانی بہت بھلی شکل صورت. تم کون ہو؟ حج ہوں. تم کون ہو؟ عمرہ ہوں. تم کون ہو؟ روزہ ہوں. یہ سب اچھی پیاری نورانی دل لبھانے والی صورتیں. ایک اور صورت آئے گی جو احسن الصورت، احسن الصور، ان سب سے زیادہ خوبصورت ہوگی. مومن پوچھے گا تم کون ہو بھائی؟ کہا کہ میں ہوں ولایت آل محمد. تو مولانا پھر ولایت کو مضبوط کریں، چھوڑیے نماز روزہ حج زکوٰۃ. ان سے زیادہ خوبصورت ہوگی. جب یہ ہوں گی تو ان سے زیادہ خوبصورت سمجھ میں آئے گا نا. نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے. جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو حرام انجام دے رہا ہے، واجبات کو انجام نہیں دیتا. بڑا سچا محب ہوں میں. رسول خدا فرماتے ہیں لکل شیء علامہ وما علامت یقینک، ہر چیز کی نشانی ہے، تمہارے یقین کی کیا نشانی ہے؟ لہذا یہ بات تو طے ہے
آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی قصیدوں میں اشعار میں کہا جاتا ہے کہ وہ دربار یزید میں سارے حاجی بیٹھے تھے، نماز پڑھنے والے بیٹھے تھے. یہ یزید کے دربار نماز پڑھنے والا کر کیا رہا؟ کبھی سوچا؟ یہ شاعر کی قلم فرسائی ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بریر مسلم ابن اوسجا کے سامنے جب یزید کے لشکر والے آئے تو ان کا کہ ہم اس سے جنگ نہیں کر سکتے. کہا بھائی ہمارے دشمن کے سپاہی ہیں، جاؤ جنگ کرو، حسین کے ساتھ ہی ہیں، حسین ہمارا دشمن ہے. مسلم ابن اوسجا بریر یہ حسین کے ساتھ ہیں. کہا ہم کیسے ان پہ حملہ کریں؟ بڑا زبردست کوفے کا قاری ہے، بڑا تہجد گزار ہے. تہجد، قرآن کی تلاوت، ذکر خدا امیر المومنین کے چاہنے والوں کی خصوصیت ہے. یاد رکھیے گا اس بات، یاد رکھیے گا. جو لوگ کربلا جا چکے ہیں اور جن کے کوئی رشتہ دار بھی کربلا میں ہوں، ان سے کہے گا جا کر چپکے سے حبیب بن مزار کی قبر کی تصویر کھینچ کے لاؤ جو قبر مطہر پر حبیب کے پارچہ پڑا ہے، سبز کپڑا. اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سید الشہداء لاش پر آئے حبیب کی اور کہا کن تفاولاً، تم صاحب فضیلت تھے، صاحب فضیلت تھے تبھی لاشا حسین کے سامنے ہے. کہا کن تفاضلاً وکنت تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ، تم جب تہجد پڑھتے تھے تو پوری ایک رکعت میں کھڑے ہو کر رات کو قرآن ختم کرتے تھے. اگر دل میں عشق ہے بھائی سیف سجادیہ کبھی تو کھول کے دیکھیں، قرآن مجید کبھی کھول. نہج البلاغہ جناب سیدہ کی دعاؤں کا مجموعہ چھپ چکا ہے، دعائے کمیل کا ترجمہ تو پڑھیں. ہمارا مولا کیا رہا ہے؟ ابو حمزہ سمالی دعا افتتاح. سمجھ لیجئے آپ کے دل پر لطف و کرم کی نظر ہے آخری آقا کے. اور اگر اکتا رہا ہے دل عبادتوں سے تو سمجھ لیجئے کہ آقا کی وہ نظر آپ کے دل پر نہیں ہے. لطف ہے لیکن کمال لطف نہیں ہے، اس بات کو سمجھیے. تو باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و دولت اور بہت سارے لڑکے. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، سب 10 لڑکے ان کے ماشاءاللہ، 10 لڑکے ہیں، 14 لڑکے ہیں، 20 پوتے ہیں ان کے، 15 نواسے ہیں. لڑکیوں کو تو ہم عزت ہی نہیں دیتے معذرت کے ساتھ، جبکہ لڑکیوں کے بارے میں روایت ہے کہ جس نے اپنی ایک لڑکی کی تربیت کی، یہ لڑکی اس کے اور جہنم کے بیچ میں ڈھال بن جائے گی. جس نے 2 لڑکیوں کی تربیت کی اس سے زیادہ تحفہ، جس نے 3 لڑکیوں کی تربیت کی اس کو کیا تحفے. جا کر دیکھیے جو 2 پھوپھیوں یا 2 خالاؤں کی کفالت کرے، 2 پھوپھیاں ہیں مالی مشکل میں گرفتار ہیں، ان کی جو کفالت کرے، فرمایا جنت کا حقدار ہے. 2 خالاؤں کی جو کفالت کرے جنت کا حقدار ہے. 8واں فرماتے ہیں ان اللہ ارق منہ علی النساء من الذکور، خدا کو بہت جلدی رحم آ جاتا ہے خواتین پر مردوں کی بنسبت. یعنی اب آپ سمجھے، اگر ایک جگہ خواتین کی مجلس ہو رہی ہے اور دوسری جگہ مردوں کی مجلس ہو رہی ہے، اب خواتین کی مجلس میں مجلس ہو رہی ہو، صبح کا اخبار نہ پڑھا جائے، اگر دونوں جگہ فضائل و مصائب اہل بیت کا ذکر ہے تو اس حدیث کے مطابق خدا جلدی نظر کرتا ہے خواتین کی مجلس پر، مردوں کی مجلس کو بعد میں دیکھتا ہے. یہ خواتین کے سلسلے میں بات کہیں سے کہیں نکل گئی. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، بہت سارے بیٹے اور مال دنیاوی زندگی کی زینت ہے. والباقیات الصالحات، دیکھو دنیا ایک دن چھوڑ کے چلے جاؤ گے. کتنے لوگ تھے جس نے امام باڑے کی بنیاد رکھی، کتنے ہیں کتنے چلے گئے، جن کو آپ میں سے اکثریت نہیں جانتی ہوگی. میں تو بالکل نہیں جانتا. تو کیا فائدہ ہوا امام باڑہ بنا کر گئے، نہ کوئی جانتا ہے، نہ ذکر کر رہا ہوں میں، نہ مجھے شکل یاد ہے. کوئی تصویریں یہاں لگاتے، انہیں جو علم لگے ہوئے ہیں نا، یہ ان کو ثواب پہنچ جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا. لہذا
کیا چیز ہے یہ؟ خود چلے گئے وہ باقیات الصالحات، یہ بچی ہوئی چیزیں صالحات ہیں، مسلسل ثواب پہنچ رہا ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، تمہارے رب کی بارگاہ میں بہتر ثواب ہے ان کا. وخیر عملا، اور زیادہ امید باقیات الصالحات سے لگاؤ. اور خدا نے اتنی بہترین حجت دی اس آیت کے لیے، اتنی بہترین حجت دی اس آیت قرآن کے لیے کہ وہ نبی جس کے مد مقابل لوگوں کے کسی کے 10 بیٹے، کسی کے 14 بیٹے، کسی کے 15 بیٹے، جس کے دشمنوں کے 10 بیٹے، 12 بیٹے، 15 بیٹے، اب اس نبی کا نام کس کے ذریعے چلے گا؟ کہا حبیب دیکھو تمہیں خیر کثیر عطا کی، انا اعطیناک الکوثر. پروردگار دشمنوں کے 10 بیٹے، 12 بیٹے، خیر کثیر جس کو خدا کہے وہ کتنی خیر اس کے اندر کثرت سے ہوگی. اب میں اور آپ سمجھیں گے نہ جانے نبی کو کیا عطا ہوگا. خدا نے ایک بیٹی دی اور وہ بھی کس مظلومیت کے ساتھ، 18 برس کی عمر دنیا سے چلی گئی، لیکن کیونکہ خدا کی مرضی کی امین تھی. بلکہ میں جملہ پلٹا دوں، خدا بی بی کی مرضی کا امین ہے. حدیث سن لیجیے آپ، ان اللہ یغضب لغضبها، سیدہ غضبناک ہو گئی، سمجھ جاؤ خدا غضبناک ہو رہا ہے. یہ اس معنوں میں ہے یہ جملہ. تو بیٹی دی کیسی؟ انا اعطیناک الکوثر، حبیب خیر کثیر دی. یہ خیر کثیر کتنی ہے؟ جو بھی جنت میں جائے گا یا اس بی بی کے ذریعے جنت میں جائے گا یا ان کی اولادوں کی شفاعت کے ذریعے، لہذا یہ خیر کثیر دی. باقیات الصالحات خدا کی بارگاہ میں باقی رہے گی. انسان لیکن جو مال تھا خدیجہ کا وہ ختم ہو گیا. ملکۃ العرب لول، یہ لقب آپ سب کو پتہ ہے. کہاں چلا گیا مال؟ کوئی رسول خدا کے 150-200 گھر والوں کو جناب خدیجہ روٹیاں کھلاتی تھیں. گیا کہاں مال؟ تاریخ کے گمشدہ اوراق سے پوچھئے خدیجہ کا مال گیا تو کہاں گیا؟ مکے میں مسلمانوں کی مدد خدیجہ کے مال نے کی، مدینے میں مسلمانوں کی جان خدیجہ کے داماد نے کی، مدینے میں بھوکوں کو کھلایا خدیجہ کی بیٹی نے اپنے مال سے. 15,000 سکے سونے کے سال کی آمدنی تھی باغ فدق کی. بی بی کا ذاتی مال ہے. سیدہ کے گھر میں آپ نے کوئی روایت دیکھی کہ سیدہ بکرے کی ران بھون رہی تھی زیتون کے تیل پہ، اس کے بعد کھجور آئے قیمتی اور اس کا مکھن ڈالا گیا کھجوروں پر اور پستے اور بادام؟ کوئی روایت دیکھیے کبھی بتائیں مجھے. تو یہ جو 15,000 سکے سال میں آتے تھے جاتے کہاں تھے؟ سیدہ جانتی ہیں کہ دنیا میں مجھے نہیں رکھنا یہ سکے. یہ جو مسلمانوں کے شکم کو سیر کرتے تھے، مکے میں ماں نے سیر کیا، مدینے میں بیٹی نے سیر کیا. کہتے ہیں صاحب اصحاب صفہ 400 کے قریب، 450 اصحاب صفہ تھے جو مسجد نبوی کے چبوترے پہ رہتے تھے. 400 گنیے گا ذرا کبھی. 400 کھانے پینے کی ذمہ داری رسول خدا کی تھی. صبح کو 400 روٹیاں تو چاہیے ہوں گی، سالن نہیں چاہیے، مکھن، پنیر، شہد، انڈا کچھ نہیں چاہیے. 400 روٹیاں تو چاہیے، کم از کم اتنے کلچے کے برابر روٹیاں تو چاہیے. 400 روٹیوں کو رکھیے گا. یہ صبح کی، دوپہر کو 400، رات کو، دن میں کتنی ہو گئی؟ یہ 1200 روٹیاں. کبھی کہیے گا نان بھائی سے جو گیس پہ پکا رہا ہے روٹی کو کہ 1200 روٹیاں دو، کہے گا میاں 1200 روٹیاں ایک تو ہم دے نہیں سکتے اتنی جلدی، اور کل کہتے تو آج دیتے.
یہ 1200 روٹیاں آتی کہاں سے تھی حضور؟ کوئی نان بھائی تھا مدینے میں؟ کبھی کبھی فاقے بھی کرتے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ 1500 سونے کے سکے جاتے کہاں تھے؟ خوب توجہ کیجئے گا. تو مال کو باقیات الصالحات میں بدلنا بیت سیدہ سے سیکھیے. اب موضوع آپ کے سامنے میرے خیال سے پہنچ چکا ہے. دولت، مال و دولت، مذمت یا مدحت، مذموم یا محمود، تعریف کی جائے یا برائی کی جائے. میں بات کو آگے بڑھاؤں. عقل اچھی چیز ہے یا بری؟ اچھی چیز ہے. کون سی عقل اچھی ہے؟ جو امیر المومنین کے سامنے آ کر امیر المومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، یہ بدتر ہے ابلیس سے. جو عقل آ کر امیر المومنین کے فضائل کا پرچار کرے، مولا کی ذات کے بچاؤ کی کوشش کرے، یہ فرشتوں سے افضل. تو عقل کو آپ جوڑ کس سے رہے ہیں؟ امیر المومنین سے، سید الشہداء سے، سید الشہداء کے دشمنوں سے. خوب غور کر رہے ہیں آپ؟ سمجھیے گا اس بات کو. مال کو آپ جوڑ کس سے رہے ہیں؟ درہم توصل الی الامام، ایک درہم جو تم امام کو دیتے ہو نہ جانے کتنے درہم و دینار سے افضل ہے جو تم اپنے لیے خرچ کرتے ہو. تو مال کی تعریف کی جائے، مال کو برا کہا جائے. امیر المومنین کے سلسلے میں، ائمہ کے سلسلے میں، خود امیر المومنین کے سلسلے میں ہم سمجھتے ہیں بہت غریب تھے. غریب تھے نہیں، غربت کو طاری کیا تھا. کیا مطلب طاری کیا تھا؟ خود سبب بنتے تھے غربت کا. لوگوں کے دن پھر گئے. بہت بڑی اسلام کی بزرگ شخصیت کی ہمشیرہ فرماتی ہیں، ما شبعنا حتی فتح خیبر، ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کبھی نہیں کھایا جب تک کہ خیبر فتح نہ ہوئی. بی بی آپ بڑی برگزیدہ صحابیہ ہیں، ہاتھ جوڑ کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ کو پیٹ بھر کے کھانا ملا، خدا مبارک کرے، آپ کو اور طاقت دے، آپ نے عبادتیں کی ہوں گی. جس کے ہاتھوں فتح ہوا ہے اس کی یہاں فاقے کیوں ہو رہے ہیں؟ سمجھیے نا اس بات کو. یہ آپ سمجھتے ہیں بخدا نہ فضیلت اہل بیت کی تہیں کھل سکتی ہیں کبھی اس دنیا میں، نہ تعلیمات اہل بیت کی تہیں کھل سکتی ہیں. میں متحیر ہوں کہ گھڑی دیکھوں، بات کو مزید تشریح کروں، جلدی بتاؤں گا. جب ختمی مرتبت معراج پر گئے، خدا نے کچھ وعدے لیے. پہلا وعدہ یہ تھا کہ اے مصطفیٰ، تم اور تمہاری اولاد امت کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر فوقیت دے. کہا وعدہ دیتے ہو؟ ختمی مرتبت نے وعدہ دیا. رک جائیے یا رسول اللہ، آپ نے وعدہ دے دیا؟ آپ ہیں معراج پر، آپ نے اپنی ذات کے لیے وعدہ دے دیا. میں یہاں پہ کسی صاحب سے پوچھوں، آپ وعدہ کرتے ہیں کہ مجلس کے بعد میرے لیے پانی لائیں گے؟ کہ مولانا میں وعدہ کرتا ہوں. اور دیکھیے جتنے بھی مسجد میں لوگ ہیں سب کی طرف سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ سب پانی لائیں گے میرے لیے. کیا مولانا سب کی طرف سے وعدہ؟ لوگ ناراض ہوں گے، تم کو ہم نے کب اختیار دیا تھا؟ تم اپنے ذمے کا وعدہ کرتے، ہماری طرف سے کیوں وعدہ کر لیا؟ یہ انہم منی وانا منہم کی ایک اور تفسیر ہے. جب حدیث قصہ میں رسول خدا نے فرمایا پروردگار یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، یعنی جو مصطفیٰ نے سیدہ امیر المومنین امام حسن امام حسین کی طرف سے کہہ دیا، اب ان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ اپنے معدے سے، حلق سے، زبان سے اجازت لیتے ہیں کہ بھائی اے میری خشک زبان، اے میرے خشک گلے، میں پانی کا گلاس اٹھانے جا رہا ہوں، اجازت ہے کہ انڈیل دوں حلق میں؟ حلق سے آواز آتی ہے، اجازت ہے. زبان سے آتی ہے آواز، اجازت ہے. جب آپ کا ہاتھ بڑھتا ہے، آپ پانی پکڑتے ہو، حلق میں انڈیلتے ہیں، یہی ہوتا ہے. ارے مولانا کیا بات کر رہے ہیں؟ تو کیوں نہیں لیتے حلق سے اجازت؟ ہو سکتا ہے حلق کو اچھا نہ لگے. ارے مولانا حلق بھی میرا، زبان بھی میری، ہاتھ بھی میرا.
بخدا یہ جس طرح جلدی سے گزر گیا نا یہ جملہ، جبریل اور میکائیل کے بالوں پر جھڑ جائیں اس حدیث کی حقیقت کو سمجھنے میں، واللہ جوش خطابت نہیں ہے. یہ اتنا بڑا مرتبہ ان چار ہستیوں کا، کوئی جوش خطابت نہیں ہے. انبیاء اعظام لرزہ برندام ہیں اس قربت کو دیکھ کر، انہم منی وانا منہم کو دیکھ کر. خوب توجہ کیجئے گا. اور میں بار بار کہوں گا عزادار کو یہ تحفہ بڑا عجیب ملا ہے. ایک دفعہ شہزادی کے فضائل ذہن میں آتے ہیں، توسل کرتا ہے، دل کو سکون، بس ختم بات ہو گئی. اس دولت کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر رکھیے اور اس دولت کو کوثر اور زمزم سے دھو کر پاکیزہ کیجئے. کیا مطلب؟ نہ علامہ، نہ امامہ، نہ ٹوپی، نہ شیروانی، نہ شاعر، نہ قصیدہ. ان کو پتا کیا ہے؟ ہم کو پتا کیا ہے؟ متصل ہوئیے زیارت عاشورہ سے، امین اللہ سے، آل یاسین سے، جامع کبیرہ سے، قرآن کی آیتیں ڈھونڈ کے پڑھیے جو مولانا فرمان صاحب، مولانا مقبول صاحب نے لکھی ہیں اہل بیت کی فضیلت میں. کوثر سے دھوئیے مودت کو. شاعر کے افکار سے اب آگے بڑھ ہی نہیں رہے، قصیدہ خان کے افکار سے اب آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے 10 لوگ قصیدہ خان کی فکر سے بہت آگے ہوں. اپنے آپ کو ڈھونڈیے، گمت ہو جائیے ان تقریروں میں، قصیدے میں. علامہ ذاکر حجت الاسلام. خوب توجہ کے ساتھ، یہ وسیلہ ہے. مجلس میں آئیے، فرش اعضاء پر سنیے، ذہن کو بیدار رکھیے. کل کی مجلس یاد ہے نا، عزاداری، شعور یا جذبات. لہذا ختم مرتبہ کا بالکل پروردگار وعدہ دیا میں نے، دوسرا وعدہ دیا گیا. امت کی بھوک کو دیکھ کر تم امت کی بھوک کو فوقیت دو گے، اپنی بھوک کو فوقیت مت دینا. کہا وعدہ دیا. تمہارے اہل بیت ان کی طرف سے بھی وعدہ دیا. ایک اور وصیت ہے، 2 اور حکم وعدے ہیں خدا کے، وہ میں اس وقت نہیں بتاؤں گا، اگر وقت ملا تو بالکل مصائب کے ساتھ جوڑوں گا اور یاد رہا تو لہٰذا جو بھی ضرورت تھی امت کی، آپ نے بیوی صحابیاں بہت بڑی، آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. امیر مومن کے گھر کو تو دیکھیے کہ چولہا نہیں جل رہا، تو یہ پیسہ گیا کہاں پر؟ اچھا اگر مسلمانوں نے جناب امیر کی مدد کی ہوتی، اب میں تو ایک حقیر سا طالب علم ہوں اور صحابہ کرام کی نالین کی خاک میری آنکھوں پہ. عزت کرتے ہیں ہم، جو قرآن نے عزت دی ہم اس عزت کو مانتے ہیں، جو رسول خدا نے عزت دی ہم اس عزت کو مانتے ہیں. اپنی طرف سے تو ہم کسی کی نہ عزت کو دے سکتے ہیں نہ چھین سکتے ہیں. بھائی رسول خدا نے فیصلہ کر کے چلے گئے، اب آپ مجھ سے کیوں لڑ رہے ہیں کہ کسی کو میں ویسا مانوں ایسا مانوں؟ جو رسول خدا مقام معین کر کے چلے گئے، اب آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. اچھا ایک طرف صحابی، دوسری طرف صحابی، دونوں میں اختلاف ہو جائے تو مجھ جیسا حقیر امامے والا کیا کر لے گا؟ میں کہوں حضور آپ بھی صحابی، آپ بھی صحابی، اپنے مسئلے کو خود آپ حل کیجئے، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں. خیبر میں حملہ ہوا، رسول خدا نے لشکر بھیجا، لشکر حملہ نہیں کر سکا، واپس پلٹ کر آیا. یجبنونہ ویجبنہم، لشکر کہتا تھا سپہ سالار بزدل، سپہ سالار کہتا تھا لشکر بزدل. مولانا آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو بھائی صحابہ سے ٹکرانے کی میری ہمت نہیں ہے، وہ بھی جو ہوا وہ قصہ مجھے نہیں پتا، دونوں طرف وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. مولانا ایسے نہیں ہو سکتا، بھائی فیصلہ رسول خدا نے کر دیا، دیکھو کل اس جھگڑے کو چکا دیں گے. فاتح بدر احد خیبر و خندر بولے فرد ہے، ایک فرد ہے، ایک زمانہ اسے لشکر بولے. گاڑ کر رن میں علم فاتح خیبر بولے، ہے علی نام میرا ماموج حیدر بولے. جب جناب امیر المومنین فتح کیا تو لشکر تو گیا ہی نہیں تھا.
کبھی کسی تاریخ میں ڈھونڈیے گا امیر المومنین نے کہا ہو ختمی مرتبہ سے یا رسول اللہ معذرت کے ساتھ خیبر کا دروازہ کھولا کس نے؟ علی تم نے. لشکر کی ناکامی کے بعد گیا کون؟ علی تم. مرحب کا سر کس نے کاٹا؟ علی تم. مجھ سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں کس سے؟ علی تم سے. اور کون اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے؟ علی تم. کرار کون ہے؟ تم. غیر فرار کون ہے؟ تم. رجل کون ہے؟ تم. یا رسول اللہ اکیلا گیا یہ صفات ساری اور خیبر کی دولت بٹے تو سب میں، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ انصاف نہیں ہے، یہ دریائے بے کرائے سخائے علی بن ابی طالب ہے. بہرحال آپ سب کی دعائیں ہیں جو یہ مجلس اس طرح سے چل رہی ہے. اور سب سے بڑھ کر دیکھیے میں نے ہمیشہ کہا ہے یہ شور شرابہ ہو رہا ہے نیچے، آپ جو کریں شور شرابہ ہے، میں جو بول رہا ہوں شور شرابہ ہے. اگر حضرت حجت کے دفتر میں ثبت نہ ہو، مانو اس بات کو، ہر مجلس سے پہلے توسل کر کے آئیے، ہر مجلس کے دوران توسل کیجئے، ہر مجلس کے بعد توسل کیجئے. کہ مولانا جو ذاکر بول رہا ہے نا ٹوٹے پھوٹے جملے، یہ آپ ہی کی خاطر بول رہا ہے. انشاءاللہ مسلسل ہمارے بچے بیٹیاں مسلسل مجلس کے دوران تسبیحات اربع جناب سیدہ کو ان انزلنا پڑھ کے ہدیہ کریں، مسلسل صلوات، زبان صلوات میں مشغول رہے، کان ذاکر کی باتوں پر. یاد رکھیے گا اب یہ دولت کتنی چاہیے؟ امیر المومنین نہج البلاغہ، اللہم سن وجہی بالیسار ولا تبذل جاہی بالاقتار. پروردگار سن وجہی، پروردگار میرے چہرے کو کی حفاظت فرما، ہاتھ میں اتنے پیسے دے کر کہ میرا ہاتھ کھلا رہے. اردو کا ایک جملہ ہے مولانا، ہاتھ تنگ ہے ہاتھ کھلا ہے. آپ بزرگ سمجھتے ہیں، مجھ سے چھوٹے نوجوان بچے سمجھ رہے ہیں، جوان جو مجھ سے چھوٹے ہیں میرے بچے ہیں سمجھ رہے ہیں، بچیاں بھی سمجھ رہی ہیں، مومنات بہنیں مائیں. ہم کب کہتے ہیں مولانا ہاتھ تنگ ہے؟ جب پیسے کی کمی ہو. کب کہتے ہیں ہاتھ کھلا ہے مولانا الحمدللہ اس سال فرض کے مجلس کریں گے یا زیارت پہ جائے فلاں کام کریں گے؟ جب پیسے زیادہ ہوں. یسار کا مطلب ہے یسر، آسانی. جناب امیر کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ کو کھلا رکھ. اگر تو میرے ہاتھ کو کھلا رکھے گا چہرہ بچا رہے گا. تعلق کیا ہے؟ تعلق کیا ہے؟ تعلق یہ ہے کہ جب آپ کسی سے جاتے ہیں نا، بھائی 500 روپے ہیں، تو چہرے کے ذریعے دیکھتے ہیں. ہاتھ پھیلانے سے پہلے نگاہوں کو چار کرنا پڑتا ہے. مولا فرمایا پروردگار میرے چہرے کی وجاہت کو بچا، کرم کو بچا، کہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. میں مولا کی ایک فضیلت، دل کٹتا ہے، باخدا دل کٹتا ہے، دل کٹتا ہے. امیر المومنین مظلوم ہیں، دعا کرو کہ اشہد ان امیر المومنین کی گواہی کے ساتھ ساتھ آپ اپنی قبر میں اس گواہی کو لے کر جائیں، روح پر لکھ کر. کون سی گواہی؟ اشہد ان امیر المومنین کے ساتھ ساتھ ایک اور گواہی، اشہد ان علی امیر المومنین اول المظلوم. پروردگار ایک گواہی میری اور بھی لکھ، علی کو امام مانتا ہوں، حجت خدا مانتا ہوں، وارث پیغمبر مانتا ہوں، خدا کا چہرہ مانتا ہوں، خدا کی آنکھیں مانتا ہوں، لیکن یہ بھی گواہی دیتا ہوں خدایا مجھ سے اور آپ سے موت کے وقت سکرات میں برزخ میں ہر مقام پر یہ چیز ہماری روح پر نقش ہو کہ علی ابن ابی طالب سے بڑھ کر نہ کوئی مظلوم ہے نہ کوئی صابر ہے. معجزہ دیکھنا ہے آپ کو، یہ میں مراجع علماء سے نقل کر کے معجزہ دیکھنا ہے علی کا، ورنہ دروازہ خیبر اکھاڑا، کلہ اجدر چیر دیا، یہ کیا. تمہاری ذات میں معجزہ دکھا سکتے ہیں علی ابن ابی طالب. دن میں 8 10 12 15 20 دفعہ توسل کیجئے. نوجوان بچے مولانا نماز کا شوق نہیں ہے تو کچھ بتائیں، مولانا سے کچھ لینے آئے ہو، تم سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے. پیٹھ پہ چھیٹ پڑ جائے، مجھے نہیں پتا پانی ہے یا نجاست ہے، مولانا سے مدد، ارے مانگو اس سے مدد جس نے 1,24,000 انبیاء کی مدد کی.
کالج جاتے ہو, نظر نامحرم پہ پڑ گئی, غلط نظر, اسی وقت علی بن ابی طالب کو مخاطب, یا علی یہ پھر غلطی ہوئی, آپ ناراض ہوئے, اس مسئلے کو حل کیجئے, بس بہت ہو گیا. کانوں میں کوئی غلط آواز آئی, یا امیر المومنین مولانا وہ فلاں امام جب دعائے توسل جوشن نے کبھی, ارے میاں چھوڑو, میں کہہ رہا ہوں یا علی السلام علیک یا امیر المومنین. اس سے بہتر, اس سے اجلت والا توسل مل نہیں سکتا کوئی. مانا جوش خطابت میں بہہ گئے, دلیل دوں, ابھی تو دلیل دی میں نے. مرحب آیا یا علی, عمرو بن عبدود آیا یا علی, شب ہجرت آئی یا علی, احد میں دشمنوں نے حملہ کیا یا علی. بھائی نبی جب ہر مشکل میں کہیں یا علی یا علی یا علی, تو آپ کے دل سے کیوں نہیں نکلتا؟ یا زبان سے کہنے کی بات نہیں کر رہا, دل سے کہنا سیکھو یا علی. یہ علی کہا نا, یہ علی آپ کا 50% ہے, 60% ہے. جب بھی نعرہ حیدری کوئی کہے تو وہ توجہ کرے اپنی نجف کی سمت. اوکے, یا علی ایک عبادت کرنے جا رہے ہیں, آپ کا نام لینا ہے, دل میں نیت کرے. اور جو مجمع کہتا ہے نا یا علی, وہ اپنی توجہ کرے امیر المومنین کے فضائل اور مصائب کی طرف, پھر کہے یا علی. زور سے کہو, ہلکے کہو, خدا کے کان کو زور اور ہلکے کی ضرورت ہے. نجف تک آواز پہنچے. کیا مردے کی میت پہ فاتحہ پڑھوا رہے ہو نجف میں کسی کی؟ نجف تک آواز پہنچے, آرام سے کہو یا علی. دل میں فضائل اور مصائب جناب امیر پہ توجہ ہو. نجف تو کیا سدرۃ المنتہا پہ پہنچے گی آواز. خوب سمجھیے گا اس بات کو. تو مولانا کیا فرمایا, پروردگار میرے چہرے کو بچا, ہاتھ کو کھلا رکھے. کتنی بلاغت ہے, کتنی فصاحت ہے. ایک جملہ اور کہہ دوں مولا کے فضیلت کا. فاقے کیے ہیں جناب امیر نے. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے 2 درہم ہوں گے دے دینا, 3 درہم ہوں گے ذرا دے دینا, کبھی نہیں. اس کے برعکس واقعہ بڑا عجیب ہوا. واقعہ عجیب یہ ہوگا, راوی نے کہا یا ابن رسول اللہ میں قرضہ نہیں لینا چاہتا, قرضہ لینا اچھا نہیں لگتا. اور فرمایا کہ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ رسول خدا دنیا سے گئے, قرضدار تھے, امیر المومنین مقروض تھے. امیر المومنین کا شک ہو رہا ہے مجھے, کہا کہ سید ساجدین مقروض تھے, ہم میں سے بہت سے معصوم گئے, بعض معصوم مقروض تھے. تو یہ کس بات کے مقروض تھے؟ مومنین کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے قرض لیتے تھے. یہاں سے لیتے تھے, وہاں پہ دیتے تھے. غور فرمایا آپ نے؟ خم زکوٰۃ دے کر بھول جانے والے لوگ یہ توقع نہ رکھیں کہ ذمہ داری مکمل ہو گئی. میرے مال اور مجھ میں فاصلہ کتنا ہے؟ میرے مال اور مجھ میں فاصلہ کتنا ہے؟ ایک ہچکی کا, اس کو کہتے ہیں موت کی ہچکی. لیکن یہ بھی واضح ہے شرعی ذمہ داری, بچوں کی اسکول کی فیس رکھی الگ, توانی, اس کی بجلی, گیس, پانی کا بل. اب جو فاضل مال ہے اس کو انفاق کیجئے. یہ بڑا طویل موضوع ہے, میں جانا نہیں چاہتا اس میں, پھر کبھی صحیح. اللہم سن وجہی بالیسار, میرے ہاتھ کو کھلا رکھ کر میرے چہرے کو بچا. ولا تبذل جاہی بالاقتار, اور میرے رزق کو تنگ کر کے میرے چہرے کی آبرو کو معاشرے میں برباد نہ کیجیے. اس کا مطلب ہے کہ دولت ضروری ہے, مال ضروری ہے. من یاتقادن من طلب الحلال بات مغفورا لہ, جو دن بھر مارا مارا پھرے رزق حلال کے لیے, تو فرمایا وہ رات کو آگے جب تکیے پہ سر رکھے گا, رات گزارے گا, گناہ بخش دیے جائیں گے. رزق حلال کی طلب سے آئے. فرمایا 5 انہوں نے من طلب الدنیا لثلاث, جو دنیا کے پیچھے بھاگے 3 چیزوں کے لیے. یا ابن رسول اللہ آپ اور کہہ رہے ہیں دنیا کے پیچھے بھاگو, غور فرمائیے گا دنیا کے پیچھے کیوں بھاگو. فرمایا من طلب الدنیا لثلاث, جو 3 چیزوں کی خاطر دنیا کے پیچھے بھاگے.
دنیا کا مطالبہ کرے، کہے مجھے دنیا چاہیے، دنیا دو، ائمہ اور اپنے چاہنے والوں سے کہیں کہ دنیا مانگے، فرمایا 3 چیزوں کے لیے، فرمایا استعفافاً او قال استغناء عن الناس، دنیا کے پیچھے بھاگو، مال جمع کرو، مال کماؤ، معذرت مال کماؤ اور جمع بھی کرو، فقہ میں اس کی گفتگو ہے، روایات میں گفتگو ہے کہ مال کیوں جمع کرو اور کب جمع کرو، استعفافاً او استغناء عن الناس، جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مال کما رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کی عزت بچی رہے، یا لوگوں کے سامنے اسے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ دوسرا اور سعین علی اہلہ، عزت بچی ہوئی ہے، مجھے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑ رہا، لیکن گھر والے ایک مشکل میں گرفتار ہیں، گھر میں ایئر کنڈیشنر کی ضرورت ہے، نہیں ہے، ارے ائمہ کے زمانے میں تو نہیں تھا نا، کیا ضرورت ہے، ہماری دادی چلی گئی، نانی کی نانی چلی گئی، وہ ایئر کنڈیشن میں تھی کیا، آج ضرورت ہے، اوور ٹائم لگایا آپ نے، کس لیے؟ ایئر کنڈیشنر کو خریدنے کے لیے، کیوں؟ گھر والے سکون میں آ جائیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ خوب مثالیں بہت ساری ہیں، بہت ساری ہیں مثالیں۔ تو آپ نے 2 گھنٹے، ارے 2 گھنٹے تم اوور ٹائم میں لگا رہے ہو، اس سے بہتر تو قرآن پڑھ لیتے۔ وہ بھائی اے سی لگانا ہے گھر میں، اس لیے 2 گھنٹے کا اوور ٹائم لگا رہا ہوں، یا فلاں دکان پہ بیٹھتا ہوں، فلاں پیٹرول پمپ کا اکاؤنٹ بناتا ہوں، فلاں جگہ پر جا کر برگر کا اسٹال لگاتا ہوں، فلاں جگہ پہ جا کے 3 گھنٹے کے لیے شربت بیچتا ہوں تاکہ اے سی خرید لوں۔ اس سے بہتر بھائی تو اے سی نہیں ہوگا تو کیا مر جاؤ گے؟ مومن کو چاہیے کچھ اور کرے، عبادت کرو۔ مولا فرما رہے اپنے گھر والوں کو اچھی زندگی فراہم کرنے کے لیے تم بھاگ دوڑ کر رہے ہو، دوسری چیز۔ تیسری چیز تعطفاً علی جارہ، تم دیکھو تمہارے پڑوس میں ایک شخص ہے، شیعہ ہے نہیں، سنی ہے نہیں، ایتھیسٹ ہے، خدا کو نہیں مانتا، ہے پڑوسی، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، نہیں مولانا صاحب خدا کوئی نہیں مانتا میرا پڑوسی۔ امام فرما رہے ہیں ایسا پڑوسی جس کا کوئی عقیدہ نہ ہو، خدا کا منکر ہو، اگر اس کے گھر میں حالات خراب دیکھ رہے ہو، تمہاری ضرورت کی چیزیں موجود ہیں، زندگی اچھی ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ 2 گھنٹے ہر روز اوور ٹائم کروں گا، 2 مہینے میں اس کے گھر کی فلاں مشکل کو حل کر دوں گا، کام کرو، 2 مہینہ اوور ٹائم، 2 لاکھ روپے، بھیا آپ کے گھر میں فلاں چیز تھی، 2 لاکھ روپے دیجئے، ارے آپ تو مسلمان ہیں، میں تو یہودی ہوں، عیسائی ہوں، میرے 5ویں امام نے کہا ہے تمہارا عقیدہ جو بھی ہو، میرے پڑوسی اگر ہو تو مجھ پر لازم ہے تمہاری مدد کروں۔ یہ پڑوسی کی مدد نہیں کر رہا ہے، یہ اولاد سیدہ اپنے چاہنے والوں کے ذریعے اپنا کرم بتا رہی ہے۔ جائے کہ آپ کا پڑوسی اہل عزا ہو۔ اذا علم احدکم حاجت اخیہ فلا یکلفنہ الطلب، امام مجتبی دوسرے امام نواسہ رسول قرۃ عین بطول، درود پڑھیے مولا کی بارگاہ میں۔ جب تم میں سے کوئی اپنے مومن بھائی کی حاجت کو سمجھ لے تو اسے مجبور نہ کرے کہ زبان سے کہے۔ حب اہل بیت امام باڑے میں آ کر فرشازہ میں بیٹھ کے صرف گریہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ میں ایک بڑا سخت جملہ کہہ دوں اور آپ برداشت کریں گے، گریہ حیوان نے بھی کیا ہے معصومین پر۔ آخری کوشش میں اگر کروں نا معصومین کی مجلس میں تو امام حسین کے ذوالجناح کے برابر پہنچتا ہوں جس نے گریہ کیا۔ ان مقامات کی طرف جائیے جو معصوم نے کہا کہ اگر ہمارے چاہنے والے ہو اور انسان ہو ان مقامات تک آؤ۔ فرمایا سن وجب ولا تبذل جاہی بالاختار، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، میری وجاہت کو، میری عزت کو، میرے رزق کو تنگ کر کے میری عزت کو برباد نہ کر۔ اگر پروردگار تو نے ایسا کر دیا فاسترزق طالب رزقک، تو پروردگار اگر تو نے ایسا کر دیا تو وہ لوگ
جو خود تیرے رزق کے محتاج ہیں علی ان کا محتاج ہو جائے گا. اپنے محتاجوں کا مجھے محتاج نہ فرما، نہ کر. اور پھر فرمایا فَأُفْتَتًا بِالذَّمِّ مَنْ أَعْطَانِي وَأُبْتُلِيَ بِمَدْحِ مَنْ أَعْطَانِي وَأُبْتُلِيَ بِالذَّمِّ مَنْ مَنَعَنِي. پروردگار تو نے اگر ایسا کر دیا نا تو میں تیرے اپنے جیسے انسانوں کے پاس جاؤں گا. اب یہ جناب امیر ہم کو سکھا رہے ہیں، ورنہ امیر مومنین کی ذات میں یہ چیز نہیں ہے، واضح ہے. فرمایا اگر تو نے یہ کر دیا تو میں تیرے رزق کے جو محتاج ہیں ان سے کہوں گا مجھے رزق دو. پروردگار یہ کام مت کر میرے ساتھ کہ تیرے محتاجوں کے آگے اپنی محتاجی کا ذکر کروں، اور جو مجھے دے گا تو پھر میرا امتحان کٹھن ہو جائے گا. کیا امتحان؟ جو مجھے دے گا میں مجبور ہو جاؤں گا اس کی تعریف کروں، جو نہیں دے گا میں اس کو برا کہوں گا. پروردگار آخری جملہ سنیے، انک ولی المنع والاعطاء. پروردگار لیکن بات یہ ہے، کیا امیر المومنین کے جملے ہیں، بخدا یہ جملہ سوائے لسان اللہ کے کسی کی زبان سے نہیں نکل سکتا. فرمایا پروردگار اب میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، روایت کے جملے ختم، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. پروردگار علی ابن ابی طالب نے تجھ سے دعا کی رزق کو تنگ نہ کر، کم نہ کریو پروردگار، میرا ہاتھ کھلا رہے، زیادہ دے، کم نہ کرنا. لیکن اگر خدا نے کم ہو گیا رزق تو کیا کر لو گے تم اے علی؟ تو جناب امیر فرما رہے ہیں کسی کا رزق اگر تنگ ہوتا ہے یا وسعت ہوتی ہے، دونوں صورتوں میں انک ولی الاعطاء والمن. پروردگار جس کو عطا کرتا ہے وہ بھی تیری ولایت کے اندر ہے، جس سے روکتا ہے وہ بھی تیری ولایت کے اندر ہے. انک علی کل شیء قدیر. اب یہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو رزق کے اندر وسعت لاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ جائیے، آپ بہت دفعہ کہہ چکا ہوں میں، آپ کھولیے شیعہ سنی تمام علماء، شیعہ سنی تمام علماء کے درس بھرے میں یہ دعا پڑھو گے تو چھپر پھاڑ کے رزق ملے گا، یہ دعا پڑھو گے اتنا پیسہ آئے گا گن نہیں سکو گے، یہ دعا وہ دعا. سب میں ایک مماثلت ہے، ایک مشترک چیز ہے. وہ کیا ہے؟ آئے گا، پیسہ آئے گا. کوئی یہ دعا نہیں بتا رہا کہ برکت کیسے آئے گی، برکت کیسے آئے گی پیسے میں، مجھے بتائیے نا برکت کیسے آئے گی. اور کوئی یہ دعا نہیں بتا رہا کہ اس پیسے کو جو خدا دے گا چھپر پھاڑ کے خرچ کیسے کروں کہ باقیات الصالحات میں تبدیل ہو. اور فرما رہے ہیں آپ اس باقیات الصالحات میں کیسے تبدیل، یہ کوئی نہیں بتا رہا. ایک وظیفہ میں بتاتا ہوں آپ کو. صبح کی نماز کے بعد بیٹھیں، موبائل آپ کا پورا مکمل چارج ہو، جن کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے اس بینک کے ایپ پہ جائیں اور ٹیپ کریں، اس میں دیکھیں ڈیجٹ کیا لکھے ہوئے آ رہے ہیں. یہ وظیفہ وہ ہے جو نہ سلمان بتا پائیں گے آپ کو نہ ابو ذر. یہ آج کے دور کا وظیفہ. دیکھیے اگر ضرورت سے بہت زیادہ ہے تو میں جو وظیفہ بتا رہا ہوں رشتہ داروں کی مدد کیجئے. یہ وظیفہ کوئی کیوں نہیں بتاتا؟ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں ان للہ ملکان، خدا کی بارگاہ میں دو فرشتے ہیں، صبح شام دعا کرتے ہیں، پروردگار آت کل منفق خلفا وکل ممسک تلفا. پروردگار جو تیری بارگاہ میں خرچ کرنے سے روک رہا ہے نا اس کے مال کو ضائع کر، اور تیری بارگاہ میں خرچ کر رہا ہے اس کے مال کو جائے گزین فرما. کیا مطلب؟ 100 روپے دیے پیچھے سے 100 روپے آئیں گے. یہ میں نے سمجھانے کے لیے کہا 100 روپے آئیں گے. ہو سکتا ہے کوئی بیماری پلٹ جائے، ہو سکتا ہے کوئی اور مشکل دور ہو جائے. خوب غور سے سمجھیے گا اس بات کو. بہرحال یہاں تک بات. اور بہترین صدقہ جو آپ دے سکتے ہیں وہ کس کو دے سکتے ہیں؟ اپنے خونی رشتہ دار کو، خونی رشتہ دار کو. خود توجہ کیجیے گا. اور ہمارے یہاں بڑا امیر مومنین فرماتے ہیں قد اصبحنا فی زمن عنود و دہر کنود. ہم ایک ایسے دشمن پرست معاشرے میں جی رہے ہیں امیر مومنین کہ جو احسان فراموش معاشرہ ہے. 50 سال سے ایک شخص مسجد میں اذان دے رہا ہے، اس کا پرسان حال ہی نہیں کوئی. ایک موبائل روزانہ کھڑی ہوتی ہے ہر جمعے کو مسجد کے سامنے آ کر حفاظت کے لیے، اور اس سے پوچھو چائے پانی کھانا یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہیں.
کچھ معمولی مٹھائی کا ڈبہ تحفہ وہ اس لیے نہیں آتے، لیکن احسان کا بدلہ دیجئے، یہ برکت لاتی ہے چیز. پتہ ہی نہیں کسی کو. امام جو بیچارہ مؤذن ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کیونکہ مؤذن ہے. مظلوم ترین طبقہ عزاداری میں سوسخان ہے. نہ بین الاقوامی یہ شہرت یافتہ سوسخانہ کبھی لکھا ہوا نہیں دیکھیں گے. یہ بیماری صرف قصیدہ خانوں میں آئی ہے. اور بحر الفضائل یہ امامے والوں کے ساتھ چلتا ہے. یعنی میں امامے والا ہوں، صبح سے شام تک فضائل پڑھوں، میں بحر الفضائل ہوں. میں ایک حقیر سا قطرہ بھی بیان نہیں کر رہا فضائل کا. میاں تم سے کہہ رہا ہوں ہر ایک کو اس کی اوقات پہ رکھو، احترام سب کا کیجئے. امامے والا ہے، ٹوپی والا ہے، شیروانی والا ہے، نوحہ خان ہے، بزرگ ہے. ایک بزرگ ہے کچھ نہیں کرتا، مسجد میں آتا ہے. احترام سب کا کیجئے. القاب لگانا بند کیجئے. آپ نے یہ لقب نہیں لگایا میں نہیں آؤں گا، بہت شکریہ، آپ نہیں، آپ کے لیے کیا بھی نہیں ہے، جس بی بی کے لیے کیا وہ آ جائے، کافی ہے، بسم اللہ. اپنے محلے کے مخلص بھولے بھالے بچے قصیدہ خان، ان کی سرپرستی کیجئے تاکہ وہ اوپر اٹھیں. جس کو ذاکر اہل بیت کا لقب پسند نہیں ہے اس کو آپ بٹھائیں گے ممبر پر. اس سے بڑھ کر لقب ذاکر اہل بیت جانتے ہیں کون ہے؟ خدا ہے، جبرائیل ہے. لہذا ایک اعرابی آیا بدو سید الشہداء کی خدمت میں، اور مدینے میں آ کر پوچھا سألان اکرم الناس، مجھے بتاؤ کریم ترین شخص کون ہے؟ پیسے والے کا نہیں پوچھا، پیسے والے کے پاس نہیں جانا منہ ٹیڑھا کر کے دے گا، کریم کے پاس جانا ہے. کریم دے گا تو دے کر عزت بھی دے گا. نادر شاہ آ رہا تھا ہندوستان فتح کرنے، کیا تو ایک بچے سے کہا کیا پڑھتے ہو تم؟ ایران سے. اس نے کہا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کہا کون سی سورہ پڑھو؟ کہا سورہ فتح. کہا سناؤ. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے تمہیں واضح فتح دے دی. ایران جا رہا ہے فتح کرنے، ہندوستان آ رہا ہے ایران سے. بچے نے آیت پڑھی ہم نے تمہیں فتح دے دی، خوش ہو گیا. کہا یہ لو ایک سونے کا سکہ. جی خوش کر دیا تم نے اس آیت کو پڑھ کے. کہا کہ میں نہیں لے سکتا. لو نہیں لے سکتا. لو. کہا کیوں نہیں لے رہا؟ کہ گھر جاؤں گا ماں پٹائی کرے گی کہ چرا کے لایا ہے. ایک سونے کا سکہ کہاں سے آ گیا؟ کہا کہنا نادر نے دیا ہے، نادر شاہ نے دیا ہے. کہا پھر تو اور پٹائی کرے گی. کہا کیوں؟ کہا کہ نادر دیتا تو زیادہ دیتا، ایک نہیں دیتا. امام حسین سے مانگنا سیکھیے، حضرت حجت سے مانگنا سیکھیے. نہیں آتا مانگنا، میں اپنی بات کروں، نہیں آتا توسل کرنا، سیکھیے، اس دروازے سے سیکھیے. پریشان ہے مولانا بچوں کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. جب زندہ تھے تب بچوں کی تربیت کس طرح کی، جوڑا آقا حسین سے کہ نہیں جوڑا، شہزادی سے جوڑا کہ نہیں جوڑا، دعا توسل زیادہ عاشورہ حدیث قصہ زیادہ جامع کبیر آل یاسین سکھائی کہ نہیں، سمجھ بتایا کہ عزاداری ہوتی کیا ہے. اس کام کے لیے مال خرچ کرنا تھا تو برکت خود آپ کو ملتی. خوب توجہ کریں اس بات پہ. آیا کہ اکرم الناس کون ہے؟ بھائی پورے مدینے میں ایک ہی ہے، وہ جاؤ حسین ابن علی. آیا کہا کہ مدد کرو. اکرم الناس کریم ترین تم ہی ہو. اچھا یہ جانتا تھا. لوگوں نے کہا دیکھو بھائی جاؤ تم حسین ابن علی کے پاس. کون؟ سمجھ میں آ گیا کون نواسا. اب پردیسی ہے، بدو ہے، صحرا سے آیا ہے. کہا کہ دو. کہا کہ دیکھو سمیت تو جدی. وہاں حسین صاحب نے فرمایا میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ اذا سألتموہ شیئا، اگر تم کوئی مانگ رہے ہو کسی سے
فاسألو، تم مانگو ان چار میں سے کسی ایک سے، اما عربی شریف او مولاً کریم او صاحب قرآن او صاحب وجہ صبیح۔ مانگنا ہے تو دیکھو کسی شریف عرب سے مانگنا، اصلی عرب سے، عربوں میں بھی مختلف لوگ تھے، دوسرا میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ اگر مانگو تو مولاً کریم، عرب نہ ہو، باہر سے آگے جڑ گیا ہو لیکن صاحب کرامت ہو، بزرگواری، وقار، اور صاحب القرآن، یا ایسا شخص جو اہل قرآن ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو، تفسیر قرآن کی خدمت میں ہو، صاحب قرآن، او ذو وجہ صبیح، یا اس سے مانگو جس کا چہرہ جاذب نظر ہو، نورانیت ہو، خوبصورت چہرہ ہو، اس سے مانگو۔ امام حسین کہہ رہے ہیں ان چار میں سے ایک سے مانگو۔ اب یہ میرا جملہ ہے، تو یہاں میرے پاس کیا لینے آیا ہے تو؟ کہا کہ دیکھو اے حسین ابن علی، جو تم نے کہا کہ اچھے عرب سے مانگو، فَأَمَّا الْعَرَبْ، عجب ہے، فَشُرِّفَتْ یا تَشَرَّفَتْ بِجَدِّكَ، اگر تم نے شریف عرب سے مانگو، شریف عربی سے، تو جتنے بھی عرب ہیں نا، ان کو شرافت اس وجہ سے ملی کہ تمہارے نانا عربی بولتے تھے۔ اور جو تم نے کہا صاحب القرآن، تو فی بیوتکم نزلت، قرآن کا یہ جو قرآن کو رٹے گا، حفظ کرے گا، تفسیر بتائے گا، یہ تو بات کی بات ہے، تو تم سے بڑا صاحب قرآن تو تمہاری چوکھٹ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے۔ یعنی جتنی نشانیاں تمہارے جد نے بتائی ہیں سب تمہیں میں تو ہیں، تم کو چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ بھئی ایک بھی نشانی تم میں ہوتی تو میں تمہاری آبا کا دامن پکڑ لیتا، تم میں تو ساری نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ آخری نشانی ذو وجہ صبیح، اس سے مانگو جس کا چہرہ جاذب نظر ہو، خوبصورت ہو، روشن ہو، نظر کو جذب کرتا ہو۔ امام حسین نے فرمایا، کہا کہ میں نے تمہارے جد، تم نے بھی اپنے جد کی بات کی رسول اللہ کی، میں بھی تمہارے جد کی حدیث تم کو بتاؤں۔ تم نے کہا کہ خوبصورت چہرہ، نورانی چہرہ، باوقار چہرہ، متانت والا چہرہ، جاذب نظر چہرہ، دلکش چہرہ، نگاہوں کو کھینچنے والا چہرہ، تو دیکھو حسین میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے، من اراد ان ینظر الیہ، کہ جو مجھ مصطفیٰ کی طرف دیکھنا چاہے وہ یا حسن کو دیکھے یا حسین کو دیکھے۔ اب بتاؤ حسین، قرآن تمہاری چوکھٹ پہ نازل ہوا، عرب تمہارے نانا کی وجہ سے عزت پائی، اور اے حسین تمہارا چہرہ رسول کا چہرہ ہے، تو اب بتاؤ میں کس سے مانگوں؟ کس سے مانگوں؟ تو سید الشہداء نے اس کو ایک بڑے عجیب انداز سے مال دیا، اور اس نے شعر پڑھا، لم یخب الآن من رجاک ومن حرک من دون بابک الحلقہ۔ اے حسین 1400 برس کے بدو، 1400 برس کے صحرا میں رہنے والے کے ذریعے آج 2026 میں دربار حسین 1400 سال پہلے جو بدو ہے، ہم جو دربار حسینی 2026 میں بیٹھے ہیں اس سے سبق لیں امامت کا۔ واٹس ایپ، فیس بک، پتہ نہیں انسٹاگرام، ٹیلی گرام، کلو گرام، ملی گرام، اس کے بعد مولانا تمیز نہیں، ختم ہو گئی، مولانا بڑی زبردست دعا ہے، اس کا ترجمہ بتائیں۔ یہ تو دعا مولا کے خلاف جا رہی ہے، الفاظ اچھے ہیں، کتاب تو دیکھو نیچے، عجیب، کیا سر پہ عقل پہ پتھر پڑ گئے، پتہ ہی نہیں انسان کو کہ صاحب اس سے اچھا تو وہ حیوان ہے جو بیچارہ مالک کے آگے دم ہلاتا ہے، اور آپ جتنا بھی گوشت کا ٹکڑا ڈالیں، ہڈی، وہ نہیں دیتا آپ کے ہاتھ سے۔ کیوں نہیں دے رہا بھائی؟ مالک نے دی، مالک کہے گا حضور آپ کے ہاتھ سے نہیں لے گا، میں مالک ہوں، میرے ہاتھ سے کھاتا ہے۔ مفاتیح جنان دیکھو جا کر، مصباح المتقین دعاؤں کی کتابیں ہیں، علماء مراجع کی ویب سائٹس ہیں، وہاں سے دعا لیجئے۔
کہہ رہا من لم یخب العن من رجاک ومن حرک من دون بابک الحلقہ. حسین وہ نہیں پچھتائے گا جو تیرے دروازے پر آ کر تجھ سے امید لگا کر تیرے گھر کی کنڈی کھٹکھٹائے گا. وہ نہیں پچھتائے گا. وہ نہیں پچھتائے گا جو تیرے گھر کی کنڈی کھٹکھٹائے گا تجھ سے امید لگا کر. دو شرطیں ہیں, دروازہ بھی حسین کا ہو, امید بھی حسین سے ہو. وہ ابو کا قد کان قاتل الفسقہ, اور تیرا باپ کیا کہنے تمام کافروں کو واسطہ جہنم اسی نے تو کیا. لولا الذی کان من اوائلکم, اور اے حسین اچھا یہ مکمل درس امامت لے کر بیٹھا ہوا ہے. لولا الذی کان من اوائلکم, اگر تمہارے باپ دادا نہ ہوتے. ارے بھائی رسول خدا تک رک جاؤ. کہہ رہا تمہارے آبا و اجداد نہ ہوتے, لکان الجحیم علینا منطبقہ, اگر تمہارے باپ دادا نہ ہوتے تو جہنم آسمان سے ہم سب کو آ کر اپنے اندر دبوچ لیتی. کا قنبر کم بقیہ من مال الحجاز, حجاز سے جو ہمارے پاس پیسہ ہے حجاز کا, اس نے کتنا بچا ہے؟ کہ جب نے 4000 سونے کے سکے. بخدا اسی مدینے میں اگر 4000 سونے کے سکے کسی کو ذکر کیا جاتا تو اس کی رال ٹپک پڑتی. میں گستاخی نہیں کروں گا امام حسین کی بارگاہ میں کہ 4000 سکے دے دیے, 4000, 4 کروڑ, 4 ارب. آپ, میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس زمانے کی ذہنیت کہاں پر تھی. کم بقیہ من مال الحجاز, حجاز سے جو ہمارے پاس پیسہ آیا ہے وہ کتنا ہے بچا ہوا اس میں؟ کا 4000 دینار. اور یہی 4000 دینار مولا کے گھر میں تھے. خبردار کوئی اس واقعے کے ذریعے اپنے صدقات اور خیرات کا موازنہ نہ کرے. جو وہ امام جو لوح محفوظ کے مطابق چلتا ہے, اس مومن کے اعمال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو توزیع المسائل کے مطابق چلنا جس کی ذمہ داری ہے. بیوی کا سونا اٹھایا فقیر کو دے دیا. مولانا آپ نے روایت پڑھی تھی, کیا روایت پڑھی تھی میں امام حسین کی؟ تو آپ نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہن امام حسین ہے یا خاکم بدہن میں امام حسین ہوں؟ مولانا کوئی بھی نہیں. ارے امام کی روایت اس لیے پڑھی تھی کہ معرفت حاصل کرو امام کی. آپ کو دیکھنا حرام حلال توزیع مسائل کے مطابق. عجیب بات کر رہے ہیں آپ. کتنا ہے؟ 4000 لے کر آؤ. کمبر لے کر آئے بوری میں, نزع بردئی ہے. کیا کہنے, کیا شان بے نیازی ہے, کیا شان بے نیازی ہے. کمبر تھیلی لاؤ, کوئی تھیلی نہیں ہے, اپنی ابا اتاری. بخدا ائمہ کے فضائل ایسے ہیں کہ انشاءاللہ جناب سیدہ کو قسم دیتا ہوں امام حسن امام حسین کی, قسم دیتا ہوں امام حسن امام حسین کی بیوی کو کہ انشاءاللہ اس فضائل کو مجھ سے کہنا اور آپ سب سے سننے کو اپنے دفتر میں فی الفور. قسم ہے حسن حسین کی, سب تو ضبط فرمائیں. بیوی کے بچوں کے فضائل ہیں. اور یہ ہمارے سکرات کے وقت, احتضار کے وقت, غسل کے وقت, کفن کے وقت, قبر کی پہلی رات, منکر نکیر, فشار قبر, سب مقامات پر بی بی سیدہ یہ ذکر فضائل کو ہماری مدد کے لیے نازل فرمائیے گا. اپنی ابا اتاری, 4000 سکے ڈالے, لپٹ کر جا. کبھی سوچا آپ نے یہ ابا کیوں اتاری؟ کیوں اتاری ابا؟ بردئی ہے, اپنی ابا اتاری, 4000 سکے دیے, اس نے گرا باندھی اور دے دیا. یہ ہے فقیر. جتنی دیر بیٹھے گا بیچارہ نظریں جھکا کے بیٹھے گا. جتنی دیر کے لیے قنبر بوری تھیلی لینے جائیں گے نا, تھیلا, اس وقت بیچارہ بیٹھے گا. حسین کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی محتاج بارگاہ حسین میں شرمندہ بیٹھا. کہا دیر مت کرو, دی اور نزع بردئی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد ایک شعر پڑھا, آقا نے ایک شعر پڑھا, عجیب جملہ ہے. خذ منی فإنی الیک قلیل النفقہ وعلم بأنی علیک ذو شفقہ. خذ منی, یہ لے لو مجھ سے, اور انی قلیل النفقہ, بہت کم دیا ہے تمہیں. 4000 سونے کے سکے دے دیے, فرمانا قلیل النفقہ. وعلم بأنی علیک ذو شفقہ, اور جان لے بڑی محبت سے دے رہا ہوں تجھے, شفقت سے دے رہا ہوں.
فقیر بھیگاری سمجھ کے جلدی سے ٹال نہیں رہا، دودھ جلدی نکلو یہاں سے جاؤ، شفقت سے دے رہا ہوں، عزت سے دے رہا ہوں. اب سمجھے امام حسین سے مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف بھیک نہیں ملتی ہے دنیا میں، جس سے بھیک مانگو گے بھیک دے گا بے عزت کر کے. صرف اولاد سیدہ جو بھیک دیتی ہے عزت دے کر. کیا ہائے. اور پھر فرمایا کہ لو کان فی سیرنا الغداۃ عصا لکان سمانا علیک منطبقا. اے شخص دیکھ، اگر زمانہ اچھا ہوتا نا، ہمارے ہاتھ میں زیادہ مال ہوتا، تو تب تو دیکھتا ہماری سخاوت کی بلندی. اے آقا 4000 سکے دے دیے، اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں آل رسول کی سخاوت کی بلندی یہ نہیں ہے کہ 4000 دے دیے. اگر زمانہ اچھا ہوتا، ہمارا مال لوگ لے گئے، ہمارا مال ہم کو نہیں دیا، تو ہم اس فقر و فاقے میں ہیں. تو دیکھ، لو کان فی سیرنا الغداۃ عصا لکان سمانا علیک منطبقا. اگر ہمارے حالات اچھے ہوتے تو پھر تو دیکھتا کہ ہماری سخاوت ہے کیا. وَلَكِنَّ الرَّيْبَ الزَّمَانِ ذُو غِيَرٍ وَالْكَفُّ مِنِّي قَلِيلًا نَفَقًا. لیکن اے میرے بھائی بدو بھائی، اے عرب، زمانے نے ہم اہل بیت کے ساتھ وفا نہ کی، اور ہمارے پاس اتنا ہی ہے کہ تجھے جو دے دیا ہم نے. بس گریے کی آوازیں بلند ہوئی. بڑا وقت لیا میں نے آپ کا. کئی دفعہ سیدہ کا ذکر آیا، کئی دفعہ حسنین کا ذکر آیا. تو میرا جی چاہتا ہے کہ حضرات حسنین علیہ السلام اور جناب سیدہ اس بی بی کا ذکر کروں کہ جس کے اوپر جس کا احسان رسول پر ہے، خدیجۃ الکبریٰ. آپ جناب زینب کی شجاعت، صبر، بہادر، اصلاً عقل ماننے کو تیار نہیں کہ اس طرح کی خاتون کوئی ہو سکتی ہے کہ ایسے امتحان دیتی ہوئی چلے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام. عقل دنگ ہے. یہ کیسے آیا؟ بی بی زینب کی شخصیت میں دادی کو دیکھو تو فاطمہ بنت اسد، مادر گرامی سیدہ، نانی کو دیکھو خدیجۃ الکبریٰ. تعجب مت کیجئے، اس گھرانے کی خواتین، اس گھرانے کے مرد، جناب خدیجہ، رسول پر احسان ہے اس بی بی کا. جب جناب خدیجہ کے بیٹے طیب، طاہر، قاسم، 3 بیٹے دنیا سے چلے گئے کم سنی میں، ماں ہے، رحم کا پیکر ہے، بڑا دل گھبراتا تھا. خدا کی طرف سے تسلی آئی اور ختمی مرتبت نے جملے ارشاد فرمائے کہ جس کے بچے کو کم سینی میں خدا چھین لے تو پھر اس کو عالم برزخ میں خدا اس سے کہیں اعلیٰ اور اجل ہے کہ اسے کسی مشکل میں ڈالے. یہ خدیجہ کی تسلی کے لیے یہ خوبصورت حدیث بیان فرمائی. یہ تھی خدیجہ کے لیے بیان کی گئی، لیکن میرے اور آپ کے لیے ہے. واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جبریل آتے تھے خدیجہ کی خدمت میں. 3 بیٹوں کا انتقال ہوا، طیب، طاہر، قاسم. ختمی مرتبت نے تسلی دی، خدیجہ کا دل ٹھہر گیا، اور پھر اس کے بعد خدا نے بی بی جیسی شخصیت عطا فرمائی، آغوش خدیجہ کی زینت بنی. 2 سال کی تھیں جناب سیدہ جب شیب ابی طالب میں محصور ہو گئی جناب تمام بنو ہاشم. انشاءاللہ یہ وہ بی بی ہے کہ 12 امام خود سیدہ جس کی تعظیم کے لیے اپنے مقام سے اٹھ کھڑے ہوں. تو میں نہیں سمجھتا کہ آج اس بی بی کا ذکر ہو رہا ہے جس کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا یہ کرم سے بہت دور ہے جناب سیدہ کے کہ ایسی ماں کا میں ذکر کروں اور آپ سنیں اور سیدہ ہمارے دلوں پر رحمت سے نظر نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا.
حضرت حجت ذکر نہ کریں، خصوصاً امام مجتبی بہت زیادہ شبیہ تھے اپنی نانی کی. لہذا منتظر رہیے. لہذا ایک تو یہ بات، 3 بیٹے چلے گئے، رسول نے تسلی دیا کر. پھر ایک دفعہ واقع 2 سال کی تھی جناب سیدہ شیب ابی طالب میں محصور ہوئے. 3 برس گزارے سیدہ نے اس کیفیت میں 2 سال کی معصوم بچی کہ پتے درختوں کی جڑیں نہ. محاصرہ کب اٹھا؟ جب سیدہ 5 برس کی ہو گئیں محاصرہ اٹھا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کا وقت ہے، 2-3 سال کی بچی آپ کے گھر میں ہے، ایک دفعہ خاتون خانہ نے کہا کہ بچی کو بخار ہو گیا، آپ پورا شہر چھان مارے کہیں دوا نہ ملے. کس انداز سے بے کلی کی کیفیت ہوگی؟ مجھے بتائیے 2 برس کی شہزادی، کس طرح کا مکے کی شدید گرمی، نہ ماں کے پاس کھانے کو کچھ. 5 برس کی ہوئی تو محاصرہ کھلا. خدیجہ 3 برس ان حالات میں رہنے کے بعد طبیعت ناساز ہوئی، شدید طبیعت بگڑی اور کچھ ہی دنوں میں شہادت ہو گئی. وہ شہادت کہ جو خدیجہ کا خاصہ ہے. رسول خدا نے کفن دفن کیا، جنازے کو لے کر گئے اور جنت المعلات یا معلہ میں، جو مکے جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں، وہاں جا کر دفن کر دیا. اب واپس آئے جب تو سیدہ موجود ہے گھر میں. ایک دفعہ رسول خدا کی طرف دیکھا. کتنے برس کی ہیں؟ 5 برس کی. اگر باپ بڑا رحیم ہو نا، رحم دل، بچی کو اگر کھانے پینے کی کوئی چیز چاہیے اور نہ دے سکے تو دل کٹ جاتا ہے. یہاں سوچئے بچی سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی کہ بابا میری ماں کہاں ہے. شیخ عباس قمی نے جب شام رات میں بدلی اور رات کی تاریکی مزید بڑھی تو جناب سیدہ کے دل پر گھبراہٹ طاری ہوئی. شیخ عباس قمی نے عجیب جملہ لکھا ہے، وَكَانَتْ تَلُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ. فاطمہ تلوذ برسول اللہ، رسول خدا سے کیا کرتی تھی؟ لواز. یہ لواز کیا ہوتا ہے؟ آتی تھی بڑے لاڈ سے ابا کا دامن پکڑ کے کہتی تھی بابا ماں کہاں ہیں؟ سیدہ ہیں. اچھا ایسا نہیں کہ دائیں پیر سے لپٹتی تھی، کبھی دائیں پاؤں سے، کبھی بائیں طرف چکر کا، کبھی پیچھے. سیدہ آپ بتائیے کیسے یا ابا این امی، ماں کہاں ہے میری؟ اب خاتم النبیین میں سمجھتا ہوں سر جھکائے چپ کھڑے ہیں مظلومیت کے ساتھ. یہ باپ جو رحمت للعالمین اپنی بیٹی سے کیسے کہے کہ بیٹیا اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آ رہا ہوں، سیدہ کا کلیجہ نہیں پھٹ جائے گا؟ رسول خدا خاموش اور سیدہ بار بار پوچھ رہی بابا ماں کہاں ہے میری؟ خدا سے یہ منظر برداشت نہ ہوا کہ جبریل زمین پہ جاؤ، فاطمہ کو سلام کہو اور فاطمہ سے کہو تمہاری ماں ہمارے پاس ہیں، اتنا وسیع محل ہے، اس میں نعمتیں ہیں، بہشتی حوریں خدمت کے لیے ہیں، مریم اور آسیہ کے ساتھ ہیں، تمام مومنات ان کے ساتھ ہیں، اور کوئی تکلیف نہیں ہے تمہاری ماں کو. فاطمہ سے جیسے فرشتہ آیا سیدہ کو پیغام پہنچا، سیدہ کے دل کو قرار آ گیا. اب پھر روایت نہیں ملتی کہ سیدہ نے کبھی اس انداز سے پوچھا ہو. میں کہوں گا پروردگار شام غریبہ میں اگر سکینہ پوچھے گی کہ پھوپھی اماں بابا اب تک نہیں آئے، اگر رقیہ پوچھیں گی کہ بھیا علی اکبر کیا آ گئے،
جب ان بچیوں کی چادروں میں آگ لگی ہوگی تو انہوں نے شام غریبہ میں جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر جب بیٹھی ہوں گی تو یہ نہیں پوچھا ہوگا پھوپھی اماں کیا چچا عباس بچانے نہیں آ سکتے؟ وہاں ایک سیدہ تھی اور ایک خدیجہ. شام غریبہ میں زینب کس کس کو جواب دے؟ جناب فروا کو تسلی دے, جناب رباب کو تسلی دے. اگر سکینہ نے پوچھ لیا کہ پھوپھی اماں یہ ہمارے بھیا علی اصغر اب تک کیوں نہ آئے, شہزادی زینب کیا جواب دیں گی؟ میں کہوں گا پروردگار وہ خدیجہ تھیں, یہ خدیجہ کی نواسی ہے, جبریل کو بھیج. میں کہوں گا یا رسول اللہ مدینے سے اٹھ کر کربلا کے تپتی ہوئے ریگزار میں آئیے, آپ کی نواسیاں بے آسرا ہیں, آپ کی پوتی.